بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، طاقتور اور فاتح کا قانون ہی مفتوح ملکوں اور شکست خوردہ بادشاہوں پر چلتا ہے۔ صرف طاقت کو ہی سلام کیا جاتا ہے اور اس کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی ریاست کو بچانے کا حربہ کارگر سمجھا جاتا ہے۔ تواریخ کا مطالعہ کیا جائے تو فاتح نے مفتوح ملکوں اور بادشاہوں سے اپنی منشا کے مطابق اطاعت کرائی، اور کسی فاتح کے سامنے کسی بھی اعلیٰ حسب و نسب کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔ محمد شاہ رنگیلا مغلیہ نسل کا وہ تاجدار تھا جس نے عیش و عشرت میں ایک بڑی اسلامی سلطنت کو ناچ گانے اور شراب کی لت میں ڈبو دیا۔ وہ مغلیہ خاندان کا 14واں بادشاہ تھا اور غیرت تیموری پر بڑا اتراتا تھا۔ اس کی کمزوریاں بھانپ کر نادر شاہ درانی قہر خدا بن کر اس پر ٹوٹا۔ جب وہ دلی کے قلعے تک پہنچا تو محمد شاہ رنگیلا کو تب خیال آیا کہ اس کا تخت اور شاہانہ وجاہت خاک ہوئی جاتی ہے۔ محمد شاہ رنگیلا نے پنیترا بدلا اور آگے بڑھ کر فاتح دلی نادر شاہ درانی کا استقبال کیا اور اس کی خدمت میں ایسے چو برتا اور کھانوں سے اس کی تواضع کی کہ خود نادر شاہ درانی دنگ رہ گیا۔ محمد شاہ رنگیلا نے نادر شاہ درانی کو تخت پر اپنے پہلو میں بٹھایا اور اعلان کیا کہ آج سے نادر شاہ درانی اس کا بھائی ہے۔ نادر شاہ درانی کی نظر محمد شاہ رنگیلا کے نایاب ہیرے کوہ نور پر جم چکی تھی۔ وہ اس کا طلبگار تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ محمد شاہ رنگیلا نے یہ ہیرا اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا اس نے محمد شاہ رنگیلا کے بھائی بولنے پر اس سے اپنی پگڑی بدل کر اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہا، اور اس بہانے اس نے کوہ نور ہیرا بھی حاصل کر لیا۔ لیکن اب نادر شاہ درانی نے محمد شاہ رنگیلا سے اپنا رشتہ مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کی بیٹی سے نکاح کی فرمائش کر دی۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ اس مرحلہ پر محمد شاہ رنگیلا کے خون میں غیرت نے جوش مارنا چاہا، لیکن شکست خوردہ بادشاہ قسم مسانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ لیکن دربار میں نکاح کے وقت اس نے نادر شاہ درانی کو شرمشار کرنے کی ایک تدبیر سوچی۔ مورخ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا بہرحال ایک خاندانی بادشاہ تھا۔ اہلیت اور نا اہلیت سے قطع نظر بادشاہت اس کے خاندان میں پشتوں سے چلی آ رہی تھی، جبکہ نادر شاہ درانی ایک چرواہے کا بیٹا تھا جس نے اپنے زور بازو سے یہ بادشاہت حاصل کی تھی۔ محمد شاہ رنگیلا کے مشیر نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ نکاح کے وقت نادر شاہ سے اس کے خاندانی شجرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ اس طرح اسے کم سے کم زبانی طور پر ہی صحیح ذلیل کرنے کا ایک موقع تو حاصل ہو ہی جائے گا۔ لہٰذا جب نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو رواج کے مطابق دلہن کے والد نے اپنا نام لکھوا کر اپنا شجرہ سنانا شروع کر دیا، اور اس خاندانی نسب نامے کو اکبر اعظم سے ظہیر الدین بابر تک، بابر سے امیر تیمور تک، اور امیر تیمور سے چنگیز خان تک بیان کرتا چلا گیا۔ نادر شاہ درانی کی جب باری آئی اور دلہا کا شجرہ یا حسب نسب پوچھا گیا تو نادر شاہ نے دلہا کا نام لکھوا کر ولدیت میں اپنا نام لکھوایا۔ پھر وہ پنڈار میں یکا یک کھڑا ہو گیا اور اپنی تلوار سونت کر بولا کہ لکھو ابن شمشیر بن شمشیر بن شمشیر، اور جہاں تک چاہو لکھتے جاؤ۔ محقق بیان کرتے ہیں کہ نادر شاہ کا قہرناک چہرہ دیکھ کر پورے مغلیہ پنڈال پر سکتہ چھا گیا، اور پھر انہوں نے شہزادی کی ڈولی اٹھانے میں ہی عافیت سمجھی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔